بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے پاس واقع شہر کوفہ کی فضائیں اس دور میں علم، عدل اور شرافت کے لیے مشہور تھیں۔ بازار کھلتے ہی آوازوں کی گونج، پرندوں کی چہچہاہٹ اور لوگوں کے قدموں کی ہلچل ایک عجب زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ مگر اسی شہر میں ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صرف شہر ہی نہیں، پوری اسلامی دنیا کو عدل کی ایک نئی مثال دے دی۔ اس واقعے کا مرکز تھا جو اپنی ایمانداری، حکمت اور بے مثال انصاف پسندی کے لیے مشہور تھے۔ ایک دوپہر کو عدالت کے دروازے پر ہجوم جمع ہونے لگا۔ سورج تیز تھا مگر لوگوں کے چہروں پر عجیب سا جوش تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ آج قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کون سا مقدمہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد عدالت میں دو افراد داخل ہوئے۔ ایک طرف تھا سعید بن مالک، سفید لباس، اونچی پگڑی، چہرے پر وقار، مدینہ کے مالدار اور معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب مزدور کھڑا تھا، اس کا نام عامر تھا۔ کپڑے پرانے، ہاتھوں پر محنت کی لکیریں، مگر آنکھوں میں سچائی تھی۔ قاضی شرعی نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بڑے سکون سے فرمایا، بیان کرو کیا جھگڑا ہے۔ عامر نے گہری سانس لی، اس کی آواز ہلکی مگر صاف تھی۔ قاضی جی، یہ جو گھوڑا آپ کے سامنے بندھا ہے یہ میرا ہے۔ میں اسے بازار سے خرید کر لا رہا تھا کہ اچانک سعید نے کہا، یہ گھوڑا ان کا ہے۔ انہوں نے زبردستی مجھ سے لے لیا۔ میں نے کہا یہ میرا ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ عدالت میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ ایک غریب کا دعویٰ، اور وہ بھی سعید جیسے آدمی پر۔ سب حیران تھے۔ سعید نے فوراً کہا، قاضی صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ گھوڑا میرے باپ کا تھا اور میرے باڑے سے بھاگ کر باہر آیا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور یہ اسے چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ عامر نے فوراً کہا، نہیں نہیں قاضی جی، میں نے اسے پیسے دے کر خریدا ہے۔ اگر چاہیں تو میں اس بیپاری کو بھی بلا سکتا ہوں جس سے میں نے گھوڑا خریدا۔ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ نے سوچ کر کہا، بیپاری کہاں ہے؟ شہر سے باہر گیا ہے، شام تک واپس آئے گا۔ یہ سن کر عدالت میں کچھ لوگ ہنس دیے۔ بھائی، تب تک یہ گھوڑا کس کا رہے گا؟ غریب کی بات پر کیسے یقین کر لیں؟ مگر قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ نے سب کو خاموش کرا دیا۔ خاموش، یہاں کسی کی حیثیت نہیں، صرف سچ کی آواز بڑی ہے۔ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ نے دونوں طرف دیکھا، پھر پوچھا، سعید تم کہتے ہو یہ گھوڑا تمہارے باڑے سے بھاگا؟ جی ہاں قاضی صاحب۔ اور عامر تم کہتے ہو یہ گھوڑا بازار سے خریدا ہے؟ قاضی نے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑا پرسکون تھا، پھر بڑے آرام سے کہا، کوئی گواہ ہے جس نے گھوڑے کو تمہارے باڑے سے بھاگتے دیکھا؟ سعید کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ نہیں، گواہ تو نہیں، مگر یہ میرا ہی گھوڑا ہے، میں پہچان سکتا ہوں۔ اور عامر تمہارے پاس کوئی رسید؟ عامر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ قاضی جی، بیپاری نے منہ زبانی سودا کیا تھا، لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عدالت ایک بار پھر پرسکون ہو گئی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ قاضی اب کیا کریں گے۔ پھر اچانک قاضی نے ایک ایسا کام کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ وہ عامر کے پاس گئے، اس کی کلائی پکڑی اور کہا، عامر ایک بات سچ سچ بتانا، کیا تم نے اس گھوڑے کو کبھی اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے؟ عامر نے فوراً کہا، جی قاضی صاحب، میں نے اسے کل ہی اپنے کنویں سے پانی پلایا تھا۔ پھر قاضی سعید کی طرف گئے، اور تم، کیا یہ گھوڑا تمہارے کنویں سے بھی پانی پیتا تھا؟ جی، روز پیتا تھا۔ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اب فیصلہ گھوڑا خود کرے گا۔ پورا مجمع حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ چلو ہم گھوڑے کو دونوں کنووں کے پاس لے کر چلتے ہیں، وہ جس کنویں سے پانی پینے جمع ہوگا، مالک وہی سمجھا جائے گا۔
یہ عدل دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ تینوں عدالت سے نکل کر پہلے سعید کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھوڑا سکون سے چل رہا تھا۔ سعید کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر قاضی نے لگام ڈھیلی چھوڑی۔ گھوڑے نے ارد گرد دیکھا مگر کنویں کی طرف نہ گیا۔ وہ تو ایک قدم بھی وہاں نہ بڑھا۔ سعید کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ پھر وہ سب عامر کے گھر کی طرف گئے۔ غریب محلے کی تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر اور دور سے بہتے پانی کی ہلکی آواز۔ جیسے ہی گھوڑا اس محلے میں داخل ہوا، اچانک اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ عامر حیران رہ گیا۔ پھر گھوڑا سیدھا اس کنویں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے پہچان رہا ہو کہ یہی اس نے پانی پیا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے ایک دم آواز اٹھی، سبحان اللہ! قاضی نے کیا اعلیٰ فیصلہ کیا ہے۔ سعید کے چہرے پر شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ عامر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، میں جانتا تھا تم مجھے پہچانو گے۔ رب کے خوف سے دیا گیا انصاف۔ قاضی نے بڑے وقار سے کہا، گھوڑے نے فیصلہ کر دیا اور اللہ گواہ ہے کہ جانور بھی سچ کو پہچان لیتا ہے۔ یہ گھوڑا عامر کا ہے، اس سے زبردستی لینا ظلم تھا۔ پھر سعید کی طرف دیکھا، سعید بن مالک، تم شہر کے بڑے آدمی ہو مگر سچ بڑا ہے۔ تم نے گھوڑا زبردستی لیا، یہ گناہ ہے۔ تم پر لازم ہے کہ عامر سے معافی مانگو۔ سعید نے سر جھکا لیا۔ غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ عامر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ عامر شرمندہ ہو کر بولا، میں نے معاف کیا، میرا دین یہی سکھاتا ہے۔ قاضی کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ لوگ ایک آواز میں بول اٹھے، اللہ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ کے عدل کو سلامت رکھے۔ عدل کی وہ مثال جو ہمیشہ سنائی جاتی ہے۔ شام تک اس واقعے کی کہانی پورے کوفہ میں پھیل گئی۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب ایک ہی بات کر رہے تھے۔ ایک قاضی نے دولت مند کی طرفداری نہ کی، غریب کو جھکایا نہ، صرف سچ کو بلند رکھا۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا یاد رکھنا، وہ ملک کبھی برباد نہیں ہوتا جس میں قاضی سچا ہو اور طاقتور کو کمزور کے سامنے جھکا دے۔ پرانے کتب خانے کے اوراق سے لے کر مدرسوں کی دیواروں تک یہ حکمت لکھی گئی، عدل صرف فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ کا نور ہوتا ہے، اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں ظلم کا سایہ بھی ٹک نہیں سکتا۔ عامر اگلے دن قاضی کے پاس آیا، کہنے لگا، قاضی صاحب، میں غریب آدمی ہوں لیکن آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں بھی اس معاشرے میں محترم ہوں۔ قاضی نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا اسلام میں ہر انسان محترم ہے، فرق صرف کردار اور سچائی کا ہوتا ہے۔